امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ایران کو جلدی کرنا ہوگی ورنہ ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک تصویر جاری کی ہے جس میں وہ اپنے ملک کے ایک فوجی کمانڈر کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں، جس پر لکھا ہوا ہے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ اس تصویر میں ٹرمپ کو ایک جنگی بحری جہاز پر کھڑا دکھایا گیا۔ ٹرمپ نے امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کی الفاظ کی حامل کیپ پہنی ہوئی ہے۔ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اپنے بیان میں انکشاف، کہا پاکستان نے کہا اپنا ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے سے ایران کے ساتھ معاہدہ ممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم بند کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ صدارتی محل میں 90 منٹ جاری رہنے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امن کے لیے ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، وزیر داخلہ سکندر مومنی بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے ایرانی صدارتی محل میں 3 گھنٹے گزارے۔ ایرانی صدر نے کہا اسلامی ممالک جتنے زیادہ متحد ہوں گے، تسلط کی خواہش مند طاقتوں کی جانب سے بیرونی جارحیت کے امکانات اتنے ہی کم ہوں گے۔ محسن نقوی کا یہ دورہ ایران اور امریکہ میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ محسن نقوی نے ایرانی پارلیمان کے اسپیکر سے بھی ملاقات کی۔ باقر کالباف نے کہا حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت اور تعاون کو سراہتے ہیں۔ کہا خطے میں امریکی موجودگی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ خطے کے ممالک کو اعتماد اور تعاون کے ذریعے سیاسی اور سیکیورٹی تعاون کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ مذاکرات کے لیے ایران کی تجویز کے جواب میں امریکہ نے بھی 5 شرائط پیش کر دی۔ تہران نے امریکی فریق کی جانب سے پاکستانی ثالث کے ذریعے موصول ہونے والی تجاویز کے بعد اپنا موقف پاکستانی حکام تک پہنچا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران تجاویز کے جواب میں کوئی ٹھوس رعایت نہیں دی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کو جنگی ہرجانہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ 400 کلو گرام افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ صرف ایک ایرانی جوہری تنصیب برقرار رہے گی۔ ایران کے منجمد اثاثوں کا 25% بھی نہیں دیا جائے گا۔ مذاکرات تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہوں گے، جبکہ ایران کی جانب سے پیش 5 شرائط میں تمام محاذوں خاص طور پر لبنان میں جنگ کا خاتمہ، ایران پر پابندیوں کا خاتمہ، ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی، ایران کو جنگی ہرجانے کی ادائیگی، آبنہ ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلقات سے خبردار کر دیا۔ ایرانی سپریمیٹر کے ملٹری سیکرٹری محسن رضائی نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید گہرے کرنے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے ابو ظہبی کے ساتھ دوستی کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے صبر کی حد ہے۔ ایران متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات سے آگاہ ہے، اس اسرائیل کی سازشوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ امریکہ خطے کے دیگر ممالک کو ایران سے ڈرانے کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ ہم خطے کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اپنا ہرمز تجارت کے لیے کھلا ہے، لیکن لشکر کشی اور بدامنی پھیلانے والوں کے لیے نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکہ اور اسرائیل پر اہم عالمی توانائی گزرگاہوں میں جان بوجھ کر عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب اسی صورتحال کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا امریکہ اور اسرائیل عالمی توانائی منڈیوں میں امن اور استحکام کے تحفظ کے دعوے کرتے ہیں، تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کہا امریکہ اور اسرائیل پہلے بحران اور جنگ کی ماحول پیدا کرتے ہیں اور پھر امن و استحکام کی بحالی کے نام پر مزید اقدامات کے لیے جواز پیش کرتے ہیں۔ دونوں کی جنگجویانہ پالیسیوں نے سفارتی عمل کو نقصان پہنچایا اور ایران کے خلاف بلا جواز فوجی کارروائیوں کے ذریعے خطے کی اہم توانائی گزرگاہوں میں کشیدگی اور عدم استحکام پیدا کیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی 2026 بروز بدھ کو انشاءاللہ ہوگی۔ پاکستان میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا۔ ملک میں عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ کو ہوگی۔ کراچی میں چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس میں ذی الحجہ کے چاند کا اعلان کیا گیا۔ سعودی عرب میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا۔ مناسک حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔
عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستانی موقف کی توثیق ہے، بھارت پر لازم ہے پاکستان کو معاہدے کی پاسداری کا جائزہ لینے کے لیے درکار معلومات فراہم کرے۔ پاکستان کا سینتاس معاہدے سے متعلق عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے پر اظہار اطمینان۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ سینتاس معاہدہ مغربی دریاؤں پر بھارت کی پانی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پر ٹھوس اور حقیقی حدود عائد کرتا ہے۔ بھارت فرضی پیداواری صلاحیت مصنوعی لوڈ کروز کے ذریعے ذخیرہ آب میں اضافہ جائز قرار نہیں دے سکتا، جبکہ عالمی ثالثی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا بھارت مغربی دریاؤں پر کسی بھی ہائیڈرو پاور منصوبے میں اپنی مرضی سے پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ بھارت کشن گنگا اور رتلے منصوبوں سے متعلق تمام متعلقہ تکنیکی اور ہائیڈرولوجیکل معلومات پاکستان کے ساتھ شیئر کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو نہایت خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں ہوئی۔ اس دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا اور علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور جاری ثالثی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطوں اور قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کہا امیر قطر کے سرکاری دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے دوسرے دور اور مستقل امن کے لیے پر امید ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے ایک اور دور کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو انٹرویو۔ کہا دنیا بھر میں پاکستان کو ایک ایماندار ثالث کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اپنے ہم منصبوں سے رابطے میں رہے۔ وزیر اعظم نے کہا مئی جنگ میں صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو دنیا جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی دیکھ سکتی تھی۔ پاکستان دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا کر رہا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر گروہ دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ کابل کو بارہا امن کے پیغامات بھیجے، ہمارے معصوم لوگ مارے جا رہے ہوں تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ فورم پر مشاورت۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ سلامتی اور عالمی سفارتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مصری وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ 20 ایرانی اور 11 پاکستانی ملاحوں کی وطن واپسی میں پاکستان کی کامیاب انسانی امداد کی کاوشوں کی تعریف۔ فریقین نے مستقبل میں قریبی رابطے میں رہنے اور علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مصر کے دورے کی دعوت بھیجی۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش اور استعمال، ڈبل سواری، کالے شیشوں، غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق 5 یا زائد افراد کے اجتماعات و جلوسوں اور عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے پر بھی پابندی ہوگی۔ پابندیوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کے اشتعال انگیز بیان پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ISPR کی جانب سے سامنے آنے والے رد عمل میں کہا گیا کہ ایٹمی ہمسایہ ملک کو جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن، جنگی جنون اور خطرناک سوچ کا مظہر ہے۔ ISPR کا کہنا تھا بھارتی آرمی چیف کا بیان حقائق سے نظریں چرانے اور ہندوتوا کی گندی سوچ کا مظہر ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان پہلے ہی عالمی سطح پر ایک اہم ملک، ایٹمی طاقت اور جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا ناقابل انکار حصہ ہے۔ بھارتی قیادت نہ تو پاکستان کے وجود کو دل سے قبول کر سکی اور نہ ہی 8 دہائیوں کے بعد درست اسباق سیکھ سکی۔ ISPR کا کہنا تھا یہی متکبرانہ، جنگی جنون پر مبنی اور تنگ نظری پر مشتمل سوچ بارہا جنوبی ایشیا کو جنگوں اور بحرانوں کی طرف دھکیلتی رہی۔ ISPR نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کسی بھی جغرافیائی تباہی کے اثرات باہمی اور مکمل ہوں گے۔ پاک فوج نے کہا کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی اختیار کرنا ہوگی۔ بھارت کا جارحانہ رویہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی کا اظہار ہے۔ سعودی عرب نے عراق سے داغے گئے 3 ڈرون اپنے فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد تباہ کر دیے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کے حوالے سے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ سعودی عرب مملکت کی خود مختاری، سلامتی اور اپنی سرزمین پر شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کے خلاف کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ضروری عملی اقدامات کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صدر آذربائیجان الہام علیوف سے ملاقات کی، جس میں باہمی تعاون، سرمایہ کاری اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز شریف نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ملاقات میں پاکستان اور آذربائیجان کے مضبوط برادرانہ تعلقات کو سراہا۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी दी। मकबरे पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ बाकू में यादगार कूचा शोहदा पर भी गयी। यादगार शोहदा पर फूल रखे वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का आज़रबाईजानी शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। वफ्द के शुरका ने आज़रबाईजान की कौमी शोहदा की कुर्बानियों को सराहा। आज़रबाईजान के सफीर खिजर फरहादोफ और वफ्द के दीगर अरकान भी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हमराह थे। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। नौजवान नस्ल को हमदर्दी, इत्तेहाद और दूसरों के एहतराम की इक़दार अपनाना होगी। पाकिस्तान की उम्मीदें नौजवान नस्ल से वाबस्ता हैं। तालीम कौम के मुस्तकबिल में सबसे बड़ी सरमायाकारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की कम्युनिकेशन से खिताब में कहा, आलमी मयार की तालीम के फरोग के लिए बैनुल अक़वामी इदारों से इश्तराक जरूरी है। मस्नूई ज़हानत, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स मुस्तकबिल की दुनिया बदल रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी माइशत, सेहत और सनत के शोबों में बड़ी तब्दीली ला रही है। जामियात को आलमी मयार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना होगा। बकरा मंडी में रौनकें, खरीदारों का रश, बड़े जानवरों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। कीमतें सुनकर ग्राहकों के होश उड़ गए। कुर्बानी के बकरों की कीमतें 2 से 10 लाख जबकि बैल की कीमत 3 से 30 लाख तक बताई जा रही है। मंडी में छतर कीमत भी 1.5 से 2 लाख तक जा पहुंची। एक नॉर्मल भेड़ा या बैल 4 से 5 लाख रुपए का बताया जा रहा है जबकि बड़े खूबसूरत और वसनी VIP बैलों की कीमतें 15 लाख से शुरू होकर 25 से 30 लाख रुपए तक मांगी जा रही हैं। जबकि हर साल की तरह व्यापारियों का रोना है कि इस साल जानवर कम आए हैं और पीछे से माल महंगा मिला है। बड़ी कीमतें सुनकर आवाम इस चचोपंज में मुब्तला है कि इस महंगाई में कुर्बानी करें या अपना बजट बचाएं। पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। बलाई और बस्ती सिंध में हीट वेव जैसी सूरत हाल बरकरार रहेगी जबकि कराची में समुद्री हवाओं के बायस निस्बतन बेहतर मौसम मतवक्का। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में रात के औकात में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान जबकि अटक, मियांवाली, रावलपिंडी, मरी, गलियात और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश मतवक्का। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों पिशावर, कोहिस्तान, सावात, बाजोड़, कालाम, चित्राल और दीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जबकि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप में फातिमा सना की क़यादत में मुनीबा अली, गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, ईमान फातिमा और आलिया रियाज शामिल हैं जबकि नतालिया परवेज, सायरा जबीन, तूबा हसन, रामीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा सिंधु, दयाना बेग और तस्मिया रुबाब स्क्वाड का हिस्सा होंगी। ईमान फातिमा, नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सायरा जबीन और तस्मिया रुबाब पहली मर्तबा ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी जबकि पाकिस्तान वुमेन टीम के रिजर्व खिलाड़ियों में अंबर कायनात, मोमना रासद, सदफ शम्स, सिद्रा अमीन, सैयदा अरूब शाह और उम्मे हानी शामिल हैं। फातिमा सना आयरलैंड 3 मुल्की सीरीज और ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान वीमेंस टीम की क़यादत करेंगी।